معزز حاضرین و خواتین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے اہل ایمان کو 10 باتوں کی تاکید فرمائی ہے اور 10 حقوق ادا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جس حق کا رب العالمین نے ذکر فرمایا وہ اس کا اپنا حق ہے، اور بقیہ جو 9 حقوق ہیں ان کا تعلق آپس میں بندوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اخلاص والی عبادت ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے اور غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرماتے ہیں، اے معاذ، آپ یہ بتاؤ کیا یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت باادب تھے۔ اگر ان کو جواب معلوم بھی ہوتا تو توقف اختیار کرتے اور اپنی لا علمی کا اظہار کرتے اور کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو گویا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے اور میری توحید کو اپنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے بھی ضروری ہے کہ رب العالمین نے عبادت کرنے کا سارے انسانوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ مختصر بات یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ بتاؤ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو بندہ اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے رب العالمین نے
قرآن مجید میں ایک قاعدہ بتایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی اگر کسی کی موت شرک پر ہو جائے اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اگر اللہ نے چاہا تو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو گرفت اور پکڑ کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلا حق اللہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ اگر آپ مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور بازار میں سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو دونوں ہی عبادتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ بھی عبادت ہے، اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، لوگوں سے سچ کہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہر وہ بات، ہر وہ کام جو رب العالمین کی رضامندی کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ اور دوسرا حق جو رب العالمین نے بیان فرمایا وہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اکثر آیتوں میں رب العالمین نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر خالق ہے تو ماں باپ کسی انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کی صورت یہ ہے کہ کوئی بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، ماں باپ کو اگر کھانے پینے کی ضرورت ہو تو کھانا پینا فراہم کریں، اگر ماں باپ کو علاج کی ضرورت ہو تو علاج کا انتظام کریں، اور ان کے سامنے اونچی بات نہ کریں اور ان کی ناحق نافرمانی نہ کریں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور یہ فرض ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ہے من ابرو، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی ماں کا ذکر کیا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ ماں اور باپ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور خاص بات یہ ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ وہ دعا بھی رب العالمین نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے اے میرے رب ان دونوں پر مہربانی فرما، ویسے جیسے بچپن میں ان دونوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا اور پوسا۔ بچپن میں ظاہر ہے ماں باپ بغیر رحم و کرم کے اولاد کو پال نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں پالنے اور تربیت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے، ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من الکبائر ان یشتم الرجل ابویہ، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، برا بھلا کہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو ظاہر ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو ماں باپ کو برا بھلا کہنا، گالی دینا یا گالی دینے کا ذریعہ اور سبب بننا یہ درست نہیں ہے۔
تو ماں باپ کا بڑا حق ہے، اس کی تفصیل کتاب اور سنت میں بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حق بیان فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور تیسرا جو حق اللہ نے بیان فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ قرابت والے کون ہیں؟ باپ کی طرف سے ددیالی رشتہ داری اور ماں کی طرف سے ننیالی رشتہ داری۔ باپ کی طرف سے دادا ہیں، چچا ہیں، پھوپھو ہیں، اور ماں کی طرف سے نانا اور نانی ہیں، اور خالہ اور ماموں ہیں۔ ان تمام کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، بلکہ شریعت میں چچا کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے عزت اور احترام کے لحاظ سے، اور خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ جہاں آدمی ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہیں بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے وہ کمی یہ ہے کہ لوگ دوستوں کے ساتھ تو اچھا تعلق رکھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید قرآن میں فرمائی ہے، اور رشتہ داروں کے بارے میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلہ، کسی غریب کو خیرات دینا یہ نیکی ہے، اور قریبی رشتہ دار کو خیرات دینا اور صدقہ دینا، اس کے اندر دو نیکیاں ہیں۔ ایک تو نیکی ملے گی صدقے کی وجہ سے، اور دوسرے رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب ملے گا۔ رشتہ داری ایک طاقت کا نام ہے، رشتہ داری ایک نعمت کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس آدمی کی چاہت ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں درازی ہو جائے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور چوتھا حق جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم اس بچے اور بچی کو کہتے ہیں کہ جن کی عمر 10 سال اور 10 سال سے کم ہو اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ یتیم بچہ قابل رحم ہوتا ہے، یتیم بچی قابل رحم ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باپ کے مرتے ہی ان یتیم بچوں اور بچیوں کا حق مار لیا جائے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ یتیم کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اللہ نے اسے احسان کے طور پر فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ کیا اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ اور یہی یتیم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم کو جھڑکی نہ دو، یتیم کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ میری صحبت اسے حاصل ہوگی جو یتیم کی نگرانی کرتا ہے اور کفالت کرتا ہے۔ یتیم کا بہت اونچا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی، ان میں سے ایک تاکید آپ نے یہ فرمائی وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق طریق پر کھا جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو معزز حاضرین، چوتھا جو اللہ نے حق بیان فرمایا وہ یتیم کا حق ہے۔ بعض خاندانوں میں یتیم بچے بالکل ان کا کوئی نگران نہیں ہوتا، لوگ ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کفالت نہیں کرتے۔ چاہیے کہ ان یتیم بچوں پر رحم کیا جائے اور ان کی کفالت کی جائے۔ 5واں حق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا
वल-मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक करो। मिस्कीन का मतलब फकीर और मोहताज इंसान जो मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन उसका गुजारा मुश्किल से होता है या उसके पास खाने पीने की तंगी होती है। फकीर और मिस्कीन में फर्क यह है कि फकीर इंसान जुबान खोलकर मांगता है और मिस्कीन इंसान अपनी इज्जत के मारे खामोश रहता है, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता, तो ये मिस्कीन है। और फुकरा और मसाकीन का रब्बुल आलमीन ने ज़कात में हक रखा है। सबसे पहले अल्लाह ने ज़कात के माल में फुकरा और मसाकीन का जिक्र फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफुक़राइ वल-मसाकीन, बेशक ज़कात के माल फकीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए हैं। तो मिस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। मिस्कीन हमारी मस्जिद में हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले में हो सकते हैं, हमारे खानदान में हो सकते हैं। इनका ख्याल करना चाहिए और इनकी रू रियायत करना चाहिए। जिस तरह भी इनकी मदद मुमकिन हो, मदद करने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि ये ईमान का तकाजा है। और छठा हक अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया, वल जारी दिल कुर्बा, कराबत वाले पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसी तीन तरह के होते हैं। आपका घर है, आपके घर के बाजू में आपका कोई रिश्तेदार है जो मुसलमान है और आपके पड़ोस में है, तो इसके तीन हक बनते हैं। एक पड़ोस में रहने का हक है, दूसरे मुसलमान होने का हक है और तीसरे करीबी रिश्तेदार होने का हक है। एक ऐसा आदमी है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान है, पड़ोस में है, उसके दो हक बनते हैं, मुसलमान होने का हक और पड़ोस में होने का हक। और तीसरा पड़ोसी वो है जो मुसलमान है, जो न रिश्तेदार है, गैर मुस्लिम है, किसी और मजहब से उसका ताल्लुक है, तो उस पड़ोस का भी हमें ख्याल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्रीलु यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी आते तो पड़ोस के बारे में ताकीद करते, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोस का हक जायदाद में न फर्ज कर दें, जायदाद में उसका हिस्सा न मुकर्रर कर दें। पड़ोस की भी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिही, और एक हदीस में है फलयुक्रिम जारहू, और एक हदीस में है फला युदी जारहू। जिस आदमी का ईमान अल्लाह पर है और आखिरत के दिन पर है, यानी जो आदमी मोमिन है, मोमिन को चाहिए कि अपने पड़ोस की इज्जत करे, पड़ोस के साथ अच्छी बात करे, पड़ोस की इज्जत करे, और एक हदीस के मुताबिक अपने पड़ोस को तकलीफ न पहुंचाए, और एक हदीस के मुताबिक अपने पड़ोस के साथ एहसान करे और अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक करे। तो पड़ोस का भी बहुत अहम किरदार है और उसका भी हक है आपके पड़ोस में रहने की वजह से कि आप उसके साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद और एक पड़ोस का जिक्र फरमाया, वल जारिल जुनुब, और दूर का पड़ोसी, यानी गैर मुस्लिम पड़ोसी, या आपके घर से जो दूर रहता है, पड़ोस में है लेकिन उसका घर दूर है, तो ऐसे पड़ोस के साथ भी हुस्न सलूक करने की अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है। वस्साहिबि बिल जंब, और बाजू में रहने वाले साथी के साथ हुस्न सलूक करो। बाजू में रहने वाला साथी इंसान की बीवी है। अल्लाह ने क़यामत का एक मंजर कुरान में खींचा और फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। याद करो उस दिन को जिस दिन के आदमी अपने भाई से भागेगा, भाई को देखकर भाई से बात नहीं करेगा, भाई से भागेगा, और अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। हर एक को नफ्सा नफ्सी की पड़ी होगी, हर कोई एक दूसरे को देखकर भागेगा। इस आयत में अल्लाह ने बीवी को साहिबा कहा, साथ रहने वाली, लिहाजा पहलू में रहने वाली बीवी है, उसके साथ भी अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव होना चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में अच्छा वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। सुनो, मैं तुम्हारे मुकाबिल में अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। तो साथ रहने वाला, बाजू में रहने वाला ये बीवी है, और दूसरे नंबर पर बाजू में रहने वाला दोस्त है। हर इंसान किसी न किसी दोस्त को पालता है, और हर औरत किसी न किसी सहेली को साथ रखती है। चाहे दोस्त हो कि सहेली, उनके साथ भी अच्छा सलूक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त के दीन और मजहब पर होता है। तुम में से हर आदमी को चाहिए कि दोस्ती इख्तियार करने से पहले, दोस्त बनाने से पहले ये देखे कि मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ, अच्छे इंसान से दोस्ती कर रहा हूँ या गलत इंसान से दोस्ती कर रहा हूँ। आदमी को चाहिए कि वो पहले देखे कि उसकी दोस्ती किससे हो रही है। तो मालूम यह हुआ कि बाजू और पहलू में रहने वाले के साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए, और बाजू और पहलू में रहने वाला मुसाफिर भी हो सकता है। आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, ट्रेन और बस में सफर कर रहे हैं, आपके आजू और बाजू दो आदमी बैठे हुए हैं, वो आपका बाजू वाला साथी है, उसके साथ आपकी गुफ्तगू नरम होना चाहिए, उसके साथ सलूक अच्छा होना चाहिए। या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ बहुत से लोग काम करने वाले हैं, उन काम करने वालों के साथ भी हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। तो रब्बुल आलमीन ने बाजू रहने वाले साथी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। वब्नि सबील, और मुसाफिर के साथ। एक आदमी अपने वतन को छोड़कर आया, भले से वो अपने वतन और अपने मुल्क में मालदार है, लेकिन हालत सफर में वो अजनबी है। हो सकता है वो किसी आजमाइश का शिकार हो। अगर आजमाइश का शिकार हो तो उसका साथ देना, उसकी मदद करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने ज़कात के मद्दात में मुसाफिर का भी हक रखा है। ज़कात के जो 8 मद्दात हैं, उनमें मुसाफिर का भी अल्लाह ताला ने हक रखा है। एक मुसाफिर है, उसका सारा पैसा चोरी हो गया और वो शख्स परेशान है, अगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है तो बैतुल माल से, ज़कात के माल से उसकी मदद की जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसाफिर के साथ उसने सलूक करने की ताकीद फरमाई है। वमा मलकत ऐमानुकुम, और उनके साथ उसने सलूक करो जो तुम्हारे हाथ के नीचे हैं। गुलाम और बांदियां वो जमाना तो नहीं रहा, लेकिन जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर किसी के मातहत गुलाम और बांदियां हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करना जरूरी है। अगर किसी के ताबे जानवर हैं तो जानवर के साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। जानवर 50 किलो का वजन उठा सकता है, आप 75 और 80 किलो का वजन उसके पीठ पर लाद रहे हैं। जानवर के साथ भी अच्छा सलूक होना चाहिए, उसे वक्त पर चारा देना, उसे पानी पिलाना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, ये भी जरूरी है। अगर आप मालिक हैं दुकान के, कंपनी के, तो अपने पास काम करने वालों के साथ भी अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव होना चाहिए। और वमा मलकत ऐमानुकुम के तहत बीवी और बच्चे भी आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी वसीयतें और ताकीदें हैं। उन वसीयतों और ताकीदों में से एक ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात में, जिंदगी के आखिरी औकात में आप फरमाते हैं, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखो, नमाज की पाबंदी करो और उनका ख्याल करो जो तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, नौकर चाकर हैं, गुलाम और बांदी हैं, काम करने वाले हैं, उनका ख्याल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मातहतीन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। आप गौर फरमाइए, अगर हम और आप ये 10 हक अदा कर दें तो हमारा मुआशरा कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा। हर आदमी सुकून से रह सकेगा, हर आदमी एक दूसरे के हुकूक का लिहाज रख सकेगा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इन 10 हुकूक की अदायगी की ताकीद फरमाई है और हुक्म दिया है। आखिर में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता उस आदमी को जो तकब्बुर की चाल चलता है और जुबान से डींगे हाँकता और बड़ी बड़ी बातें करता है। ये बात अल्लाह ने इसलिए बयान फरमाई कि इन 10 बातों पर
وہ آدمی عمل نہیں کرے گا جس کے دل میں تکبر ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوگا وہ ان 10 باتوں پر عمل نہیں کرے گا۔ لہذا متکبر انسان کو اپنا تکبر چھوڑ کر ان باتوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اور تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا نہیں ہے۔ بڑا تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اللہ اکبر بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور متواضع سمجھے اور اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور اسی طرح جو چال ڈھال سے تکبر ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہمیں ان 10 حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 حقوق کا تذکرہ میں ترجمے کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور قرابت والے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، دور والے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بازو میں رہنے والے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کو نہیں چاہتا جو تکبر کی چال چلتا ہے اور زبان سے بڑی بڑی فخریہ باتیں کرتا ہے اور ڈینگیں ہانکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے فتنے سے ہمارے معاشرے سے اللہ تعالی ہر طرح کے فتنے کو دور فرمائے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں خیر ہی خیر اللہ پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔